الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ کروڑ احسان اور آقا دو جہاں حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا
یہ برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا دن نصیب ہوا۔ جمعۃ المبارک کا جو آج دن ہے، یہ ہجری سال کا آخری جمعہ ہے۔ اب جو جمعۃ المبارک ہمارے درمیان موجود ہوگا وہ آنے والے نئے ہجری سال کا جمعہ ہوگا، تو یہ آخری جمعہ۔ اور جمعۃ المبارک کی فضیلت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، تمہارا جمعہ کے لیے جلدی مسجد چلے جانا یہ تمہارے لیے حج کے برابر ہے۔ مفہوم حدیث ہے، تمہارا جمعہ کے لیے جلدی مسجد چلے جانا یہ تمہارے لیے حج کے برابر ہے۔ اور پھر جمعہ کے دن عصر کا انتظار کرنا یہ تمہارے لیے عمرہ کے برابر ہے۔ تو کبھی تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ جلدی جلدی مسجد آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی دل خون کے آنسو بھی روتا ہے، کبھی دل مایوس بھی ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن ہو یا عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو، تو لوگوں کا عین جماعت کے وقت مسجد آنا اور جماعت ادا کرتے ہی مسجد سے بھاگ کر نکلنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسجدیں یہ ایک مضبوط قلعہ ہے۔ مسجد جو ہے یہ ایک مضبوط قلعہ ہے جو ایمان والوں کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے کہ ہمیں مسجد میں آنے نہیں دیتا، یہ شیطان کی چال ہے۔ پھر شیطان ہمیں باہر سے سکھا کر بھیجتا ہے کہ بس جماعت کے وقت مسجد جاؤ اور جماعت پڑھو اور مسجد سے ایسا بھاگو کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ جاتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو عین جماعت کے وقت مسجد آتے ہیں، جمعہ کا دن ہو یا فجر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو، جو عین جماعت کے وقت مسجد آتے ہیں اور پھر جماعت ادا کرتے ہی، فرض ادا کرتے ہی ایسے مسجد سے بھاگ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ، اور اس حدیث مبارکہ کو سن کر اہل علاقہ، اہل محلہ وہ غور کریں کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، مسجدیں ان ایمان والوں کے لیے ایسی ہیں جیسا مچھلی پانی میں آرام اور سکون سے رہتی ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے مسجدوں کی مثال اس طرح دی گئی کہ جیسے مچھلی پانی میں سکون سے رہتی ہے۔ اور جو منافقین ہیں، یہ علامات منافقین میں سے ایک علامت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال پیش کی کہ جو منافقین ہیں ان کے لیے مسجدیں ایسی ہیں جیسے
چڑیا پنجرے میں قید ہوتی ہے، جتنی دیر وہ پنجرے میں رہتی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس پنجرے سے باہر نکل جاؤں، کسی طرح میں اس پنجرے سے باہر نکلوں اور اپنی زندگی آزادانہ گزار سکوں۔ تو اب ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والوں کی صف میں کھڑے ہیں یا منافقین کی صف میں کھڑے ہیں۔ تو اہل علاقہ، اہل محلہ جو میری آواز سن رہے ہیں وہ غور کرے خدارا، وہ غور کریں اپنی اس ادا پر کہ ہم جماعت کے وقت مسجد جا رہے ہیں اور جماعت پڑھتے ہی مسجد سے بھاگ جاتے ہیں، تو ہم ایمان والے ہیں بھی صحیح یا ہمارا ایمان وہ کہیں ڈگمگا گیا ہے، ہمارا ایمان کہیں کھو گیا ہے؟ بہرحال آج کا ہمارا موضوع وہ مسجدیں یا مسجد کی فضیلت یہ نہیں، یہ تو ضمن میں ہم نے عرض کر دیا، کیونکہ ہماری تو اصل جیت یہی ہے کہ نوجوان مسجد آ جائیں، اور وہ الحمدللہ مسجد میں پہلے سے بیان شروع ہونے کے پہلے سے ہی کچھ نوجوان، کچھ بچے وہ آ جاتے ہیں، یہی ہماری جیت ہے۔ اور جو میری بہنیں گھروں پر موجود ہیں، جو بعض اوقات پرچیاں لکھ لکھ کر بھجواتی بھی ہیں اور بڑے شوق سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو مسجد کے لیے جلدی روانہ کر دیا کریں کہ چلو جاؤ جلدی سے مسجد جاؤ۔ مردوں کا گھروں میں کیا کام ہے؟ مردوں کا گھروں میں کیا کام ہے؟ تو کوشش کریں کہ مسجد جلدی آیا کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ آج کا جو ہمارا جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو اب مطلب واضح ہے کہ اگر کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی صحابی بھی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اسی طرح دنیا میں صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا اور کوئی صحابی بھی نہیں آ سکتا۔ یوں تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آل اولاد سادات یہ دنیا میں اب بھی موجود ہیں، لیکن خاص طور پر جو اہل بیت ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے، جنہیں ہم عرفاً پنجتن پاک کہتے ہیں اور امہات المؤمنین کے نام سے جانتے ہیں، اب وہ بھی دنیا میں، اہل بیت بھی دنیا میں اب نہیں آ سکتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خاتم الانبیاء ہو گئے تو اب صحابہ بھی یہ دروازہ بھی بند۔ جو خاص اہل بیت اطہار ہیں، سیدوں کی تو بارش ہے ہی، آپ کو سیدوں کی تعداد ملے گی، لیکن جو خاص اہل بیت ہیں، حضور کی اولاد، آل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، اب یہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ لیکن ایک دروازہ وہ خاص کر کے کھلا ہے، وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان بیان کرنا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کی فضیلت بیان کرنا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر ایک صحابی کو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر ایک صحابی کو الگ الگ فضیلت سے نوازا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی الگ الگ فضیلت سے نوازا ہے۔ جیسے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جسم ظاہری کے ساتھ موجود تھے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فضیلت سے نوازا کہ آپ نے سیدتنا ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں کہ جائیں اور میرا مصلی سنبھالیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا نے اس فضیلت سے نوازا کہ 17 نمازیں وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی رسول پر ادا فرمائی، جو حقیقی طور پر مصلی رسول تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی نبی ہوتا، لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لکان عمر ابن الخطاب، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ سیدنا فاروق اعظم کو اس فضیلت سے نوازا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا کہ عثمان میری امت کا وہ شخص ہے جس سے اللہ کے معصوم ملائکہ بھی حیا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے معصوم ملائکہ فرشتے یہ بھی حیا فرماتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ یکے بعد دیگرے، پہلے ایک بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی، پھر دوسری بیٹی، جب پہلی کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی، آپ کو اس فضیلت سے نوازا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تمہارے ساتھ میری نسبت بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تھی۔ ہاں، موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، لیکن ہماری نسبتیں موسیٰ و ہارون کی طرح ضرور ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ یہ حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرما کر فضیلت عطا فرما دی کہ خالد تم اللہ کی تلوار ہو، خالد تم سیف اللہ ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے اپنی تلوار کہا ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ کہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ سعد تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ ہم تو کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے میرے کریم آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری نسلیں، ہماری اولادیں آپ پر قربان،
اے میرے کریم آقا ہمارے آبا و اجداد آپ پر قربان، لیکن قربان جائیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، جن کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سعد میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا علیہ السلام نے ایسی فضیلت عطا فرمائی۔ پھر حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ جب جنگ ختم ہوئی اور حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اقدس جسم مبارک لایا گیا اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ شماس کا جنازہ بھی پڑھا دیجئے، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازے تو درجات کی بلندی کے لیے پڑھائے جاتے ہیں، لیکن شماس کی وہ شان ہے کہ شماس سارے درجے بلند پا چکا ہے، لہذا شماس کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا جائے، زمین کے حوالے کر دیا جائے۔ تو ہر ایک صحابی کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے الگ الگ فضیلت عطا فرمائی، کسی کو کسی فضیلت سے نوازا، کسی کو کسی فضیلت سے نوازا، کسی صحابی رسول کو کوئی فضیلت عطا فرمائی، اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے فرمایا کہ عائشہ تمہیں دنیا کی عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح تمام کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ سرید کہتے ہیں روٹی جب سالن میں چور کر، شوربے میں چور کر جو روٹی بنائی جاتی ہے نا، یہ کھانوں میں فضیلت والا کھانا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں دنیا کی ساری عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح تمام کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین میرا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام نے، یعنی کہ اگر آپ غور کریں حضرات صحابہ ہو یا حضرات اہل بیت اطہار ہو، ہر ایک صحابی کو اور ہر ایک اہل بیت اطہار میں سے تمام کو ہی حضور علیہ السلام نے الگ الگ فضیلت سے نوازا، الگ الگ فضیلت سے نوازا۔ درجات کی بلندی، کس کا درجہ کتنا ہے، کس کا درجہ کتنا ہے، کس کا مقام، کس کا مرتبہ، ہماری نہیں، یہ بحث ہماری نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کون کتنا بلند مرتبے والا ہے، یہ بحث ہماری نہیں۔ اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے اجماعی طور پر خلفائے راشدین کے اعتبار سے کہ جس طرح کریم آقا علیہ السلام کے خلفاء کی سیکوینس ہے، ان کا سلسلہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول اور مصلی رسول پر براجمان ہوئے، تو ہمارے نزدیک سب سے فضیلت والے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر و محراب اور مصلی رسول پر براجمان ہوئے۔ تو اب ہمارے نزدیک تمام انبیاء کے بعد تمام صحابہ میں دوسرے نمبر پر فضیلت جو عطا کی گئی ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر سیدنا
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو، کیونکہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو ہمارے نزدیک ان چاروں کی سیکوینس کے اعتبار سے فضیلت پہلے ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، لیکن کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم رضوان، 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور کس صحابی رسول کو کتنی فضیلت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاصل ہے، اس کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں۔ کوئی آ کر کے یہ کہے کہ فلاں صحابی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے بلند مرتبے والے ہیں، اگر کوئی حدیث مبارکہ کسی صحابی رسول کی فضیلت میں اس طرح آئی ہو کہ میرے فلاں صحابی وہ سب سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں، فلاں صحابی 5ویں نمبر پر ہیں، فلاں 8ویں نمبر پر ہیں، فلاں 10ویں نمبر پر ہیں، ایسی کوئی حدیث مبارکہ ہو تو پھر سمجھ میں آ جائے۔ کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی فلاں صحابی اس مقام پر، فلاں اس مقام پر، فلاں اس مقام پر، لیکن ہماری نظروں سے کوئی ایسی حدیث مبارکہ نہیں گزری، نہ ہماری سماعتوں پر کوئی آئی۔ تو ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بس ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جتنے صحابہ ہیں سب کے سب قطعی جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے ہر ایک صحابی رسول سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور بھلائی یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ رب العزت نے جنت عطا فرمائی۔ اس میں 10 ایسے خاص کر دیے کہ اب آپ کا اعلان دنیا میں کر دیا گیا کہ 10 صحابہ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جنتی ہونے کا شرف ملا۔ باقی جتنے صحابہ ہیں ہر ایک صحابی رسول ہمارے سروں کا تاج۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سور آسمان کے ستاروں کی مثال قرار دیا کہ میرے جتنے صحابہ ہیں وہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں، اور میری جتنی اہل بیت ہے وہ ایک کشتی کی مانند ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر چلے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہدایت اس کا مرکز بن جائے، تو پھر اسے یہ چاہیے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے، یعنی ان ستاروں کی روشنی کے سہارے راستہ تلاش کرے، اور وہ اہل بیت اطہار کی کشتی میں بیٹھ کر ان ستاروں سے راستہ پوچھ کر ہدایت کے راستے پر گامزن رہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، تمام صحابہ ستارے ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ ایسی کشتی ہیں کہ اگر کوئی ستارے ہی دیکھتا رہے اور سمندر میں نکل جائے، تو ستارے دیکھتا دیکھتا سمندر میں نکل جائے، نکلے گا تو ضرور لیکن باہر نہیں جا سکے گا، وہ پانی میں ہی ڈوب جائے گا، یعنی گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ اور اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو لیکن ستاروں سے روشنی حاصل نہ کرے، ستاروں سے راستہ تلاش نہ کرے، تو پھر وہ بھی کسی دوسرے راستے پر بھٹک جائے گا۔ ہم اتنا جانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ان چاروں سے جلتے ہیں وہ فرقے اجاگر باطل ہے، جو 4 یاروں سے جلتے ہیں وہ فرقے اجاگر باطل ہیں۔ اہل سنت کے ہیں راہبر صدیق، عمر، عثمان اور حیدر،
صدیق، عمر، عثمان اور حیدر، جو چار یاروں سے جلتے ہیں وہ فرقے اجاگر باطل ہیں، اہل سنت کے ہیں راہبر. آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے، اہل سنت کے ہیں راہبر صدیق، اتنے ہلکے نہیں بھائی. دیکھیں یہ ہماری کچھ غلطیاں ہیں. اب محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، محرم الحرام شروع ہونے والا ہے. یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر ٹھیکیداری نظام بنایا کہ علی تمہارے ہیں، حسین تمہارے ہیں، باقی سب ہمارے ہیں. اور نہیں بابا، صدیق بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، مولا حیدر بھی ہمارے ہیں، اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، امہات المؤمنین بھی ہماری ہیں، وہ اجمیر میں بیٹھنے والے خواجہ معین الدین چشتی بھی ہمارے ہیں، بغداد والے غوث اعظم بھی ہمارے ہیں، ہند والے اعلی حضرت بھی ہمارے ہیں، کراچی والے عبداللہ شاہ غازی بھی ہمارے ہیں. غرض یہ پتہ چلا کہ اصحاب حضور جتنے ہیں وہ ہمارے ہیں، اہل بیت جتنے ہیں وہ ہمارے ہیں، اولیاء کاملین جتنے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. بس یہ ٹھیکیداری نظام ہم نے قائم کیا کہ ہم صحابہ کا ذکر کریں گے، تم اہل بیت کا ذکر کرنا. نہیں بھائی، اہل بیت کا ذکر کرنا یہ ہم دکھائیں گے ابھی محرم میں کہ ذکر کسے کہتے ہیں، ذکر اہل بیت کہتے کس کو ہیں. ابھی انشاءاللہ محرم شروع ہو رہا ہے، پہلی محرم سے 10 محرم تک ہم کر کے دکھائیں گے کہ ذکر اہل بیت کہتے کس کو ہے. یہ کوئی ٹھیکیداری نظام ہے؟ یہ انہوں نے سمجھا جاگیر، یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے کہ جناب ذکر اہل بیت تو بس ہم ہی کرنا جانتے ہیں اور کوئی ذکر اہل بیت کر نہیں سکتا. ہم دکھائیں گے کہ ذکر اہل بیت کرتے کیسے ہیں اور ذکر اہل بیت ہوتا کیسے ہے. جی تو آپ نے یہ عقیدہ کہ جو چار یاروں سے جلتے ہیں وہ فرقے اجاگر باطل ہیں اور اہل سنت کے ہیں راہبر. جو رہبر مانتا ہے اس سے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے پیچھے تک، جو رہبر مانتا ہے، جو حضرات صحابہ کو اپنا امام و مقتدی مانتا ہے، جو حضرات اہل بیت کو اپنا امام و مقتدی مانتا ہے، وہ بولے اہل سنت کے ہیں رہبر ایسے ہوتا ہے ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت، ایسے ہوتا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ چلے میں آپ کو تھوڑا سا مزہ آئے گا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار، آپ کے 3 صاحبزادے، 3 شہزادے، حضرت علی اصغر، حضرت علی اوسط، حضرت علی اکبر، جن میں سے حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر شہید ہو گئے. کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں. اب واحد چشم و چراغ حضرت علی اوسط المعروف سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حیات ہیں. بخار اور بیماری کی وجہ سے جنگ کے میدان میں نہیں جا سکے تو آپ اسیر کربلا ہو گئے. اب آپ سے سلسلہ چلا حسینیت کا، امام زین العابدین سے سلسلہ چلا حسینیت کا. امام زین العابدین کے گھر میں ولادت ہوئی حضرت امام محمد باقر، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام محمد باقر، یہ یاد رکھیے گا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کون ہیں؟ پوتے. کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت
محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد بن ابی بکر۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی صاحبزادی جن کا نام ہے حضرت ام فروہ، کیا نام ہے؟ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے۔ کہیں کسی کی دشمنی ہو اور وہ دشمنی، بھائی دوستیاں تو سنی ہے ہم نے کہ دوستی میں، محبت میں کسی نے اپنی بیٹی کسی کے گھر رخصت کر دی اور اس کی بیٹی اپنے گھر، دوستی محبت میں تو سنا ہے، دشمنی میں سنا ہے کہیں؟ حضرت امام محمد باقر کا نکاح، حضرت امام محمد باقر کا نکاح حضرت امام زین العابدین نے حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی سے کرایا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ ایسے پتہ نہیں ہمارے لوگوں کے کانوں میں ٹھوس دیا، دشمن تھے، لڑائی ہو گئی تھی، جھگڑا ہو گیا تھا، تو ان کے پوتوں نواسوں کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے باپ دادا کا جھگڑا ہوا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ہے آنکھوں سے ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے باپ دادا کا جھگڑا ہوا ہے، لہذا ان کے گھر بیٹی لینی نہیں ہے، ان کے گھر بیٹی دینی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی اور امام عالی مقام کے پوتے حضرت امام زین العابدین، امام محمد باقر اور حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی اس اولاد کا نام ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام سے آج یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں نا۔ اگر اصلی اور نسلی ہوں گے تو صدیقی خون بھی ان میں ہوگا اور حسینی خون بھی ان میں ہوگا، اور اصلی اور نسلی نہیں ہے تو صرف نام کے ہیں، صرف نام کے ہیں حسینی۔ اصل وہ ہے کہ جس کی رگوں میں صدیقی خون بھی ہو اور حسینی خون بھی ہو، اصل وہ ہے۔ یہ نقلی جن کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں نا، پھر یہ بھی بتائیں دنیا کو کہ اگر ہمارے باپ کا نام امام جعفر ہے، امام جعفر بن امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین، تو وہ یہ بھی بتائیں کہ ہماری ماں کا نام ام فروہ بنت محمد بن ابی بکر بن ابو بکر صدیق ہے۔ وہ دنیا کو پھر یہ بھی بتائیں، وہ پھر دنیا کو یہ بھی بتائیں کہ کربلا میں جو 72 شہید ہوئے تھے، ان 72 شہید ہونے والوں میں امام حسن کے 3 لخت جگر جن کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھا، وہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ پھر دنیا کو یہ بتائیں، خامہ خواہ کی جیلسی نہ پالیں اپنے سینوں میں، یہ خامہ خواہ کی جیلسی ہے، جلتے ہیں کیونکہ تعداد بھی تو زیادہ ہے نا، اسی لیے جلتے ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں ہم یہ کر کے دکھائیں گے، پہلی محرم سے 10 محرم تک، اختلافی بات نہیں ہے، تو آپ کو آج بس میں چھڑ گیا، وہ جب چھڑ جاتے ہیں تو بھی چھوڑتے نہیں ہیں، اختلافی باتیں انشاءاللہ میرا مزاج نہیں ہے، تو پہلی محرم سے 10 محرم تک ہم یہ کر کے دکھائیں گے کہ ذکر اہل بیت کہتے کسے ہیں، ذکر اہل بیت کہتے کسے ہیں۔ میں آپ میں سے کسی سے بھی کہوں، ہمارے جو نوجوان ہیں نا، بہت سارے نوجوان ہمارے ایسے ہیں جن کے اسٹیٹس وغیرہ میں دیکھتا ہوں، میرا نمبر سب کے پاس ہے اور ان کا نمبر میرے پاس ہے، تو ان کے اسٹیٹس وغیرہ میں دیکھتا ہوں، اب وہ اپنے اسٹیٹس پر وہ 21 رمضان آئے یا 18 ذوالحجۃ الحرام آئے، یوم عرس حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی جس پر یہ عید مناتے ہیں، یا دن آئے یا محرم کا دن آئے، تو اب ہمارے نوجوانوں، بھئی میں کسی سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، کوئی اگر کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، شوق سے کرے، ہم اسے منع، وہ اس کا کام ہے، کرتا رہے، ہم اپنے والوں کی بات کریں۔ ایک باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد پر نظر رکھے، ہے نا، تو میں بحیثیت امام علاقے کا سرپرست ہوں،
تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنی ساری اولادوں پر نظر رکھوں اور ادھر ادھر کھسکنے سے روکوں. اس ضمن میں بات کر رہا ہوں. تو وہ نوجوان ہمارے اسٹیٹس لگاتے ہیں. اسٹیٹس پر کیا ہوتا ہے؟ نوحہ، مرثیہ، ماتم. اور ماتم میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ میں مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہ اس اسٹیٹس پر کیا چل رہا ہے. ہائے زینب، ہائے زینب. میں اس نوجوان سے کہتا ہوں اپنی ماں کا نام، سگی ماں کا نام، ادھر چوراہے پر کھڑا ہو، مثال ہے کسی کی ماں کا نام جو ہے وہ ہانیہ ہے، کسی کی ماں کا نام ایمن ہے، وہ جائے اور روڈ پر کھڑا ہو اور روڈ پر کھڑا ہونے کے بعد بولے ہائے ایمن، ہائے ایمن. لوگ بولے پاگل کے بچے، کیا ہوا؟ کیوں اپنی ماں کا نام سڑک پر اس طرح پکار رہا ہے؟ کیوں؟ اور وہ کہے کہ بھئی ظلم ہوا ہے. ایک بے غیرت، لعین، مردود، کمینے آدمی نے ظلم کیا ہے. ہم اس شخص کو جس کا ہم نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ بے غیرت، کمینہ، لعین، مردود، ظالم، اس نے ظلم کیا ہے. تو تیسرا بندہ یہ کہے گا کہ بھائی اس نے ظلم کیا ہے تو یا تو اس سے لڑو، اور لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، بظاہر دنیاوی اعتبار سے کمزور ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرو. تم نے نہیں سنا اللہ رب العزت مظلوم کی سنتا ہے اور ظالم کو دبا کر رکھ دیتا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اب ہر بندہ اسے چلتے پھرتے ٹوکے گا، یار اس طرح سڑک پر کوئی اپنی ماں کا نام لیتا ہے، اس طرح روڈ پر کوئی اپنی ماں کا نام اچھالتا ہے. تو پھر میں اس بندے سے کہوں، ہمارے نوجوانوں سے جو اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں، بھائی شریعت میں تو اتنا بھی منع ہے پردے کے اعتبار سے. اگر آپ ہم سے پوچھیں امام صاحب آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، تو میں والدہ کا نام نہیں لوں گا، میں کہوں گا بنت عبد الرحمن. والدہ کا نام میری کیا ہوگا؟ بنت عبد الرحمن یا ام طلحہ. میں اپنی والدہ کا نام لینے سے بھی احتیاط کروں کہ جناب پردہ. اور کوئی ان ماؤں کے نام سڑک پر اس طرح لے، اپنے اسٹیٹسوں پر اس طرح لگائے کہ ان کی اس طرح بے ادبی اور بے حرمتی ہو رہی ہو. ہائے زینب، ہائے زینب، ہائے زینب. یہ ہائے 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 یہ کرنا، جو کر رہا ہے وہ شوق سے کرے، جن کا عقیدہ ہے وہ کرے اور زور زور سے کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمیں اعتراض ہے اپنے لوگوں پر، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے سنی لڑکے ہیں، وہ آج ابھی توبہ کر لیں کہ بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ماں کا نام لینے میں تو احتیاط کریں، اور جو ساری کائنات کی ماں ہو، جو سیدۃ النساء العالمین ہو، جو جنتی عورتوں کی سردار ہو، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام ہم روڈ پر لے رہے ہوں. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں یہ چاہیے، میں بار بار اس چیز کو عرض کر رہا ہوں، فرقہ واریت پر لعنت بھیجتا ہوں، فرقہ واریت پر لعنت بھیجتا ہوں. اختلافی بات میرا موضوع نہیں، نہ میرا مزاج ہے. اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو اتنی نصیحت کر سکتا ہوں، یہ میرا اخلاقی اور شرعی فرض ہے کہ تم اپنی ماں کا نام لینے میں احتیاط کرتے ہو تو وہ خاتون جو ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہو، جنتی عورتوں کی سردار ہو، سارے عالم کی عورتوں کی سردار ہو، اس خاتون مکرم محترم کا نام اس طرح لو کہ تمہارے اسٹیٹس پر، تمہارے واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، سڑکوں پر بس وہی نام لیا جائے تو تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ تو سوچیں، اس پر غور کریں. جتنے ہمارے نوجوان ہیں اس پر غور کریں. اپنے اسٹیٹس، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ وغیرہ سے میں اس پر آپ کو حدیثیں سنا سکتا ہوں بخاری و مسلم کی. یہ جو ماتم اور مرثیہ اور نوحہ وغیرہ ہے نا، اس پر بخاری مسلم کی حدیثیں. اپنے لوگوں کے لیے ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، منع فرمایا، آپ ایک صحابی رسول کے گھر گئے، وہاں عورتیں اپنا سینہ پیٹ رہی تھیں، کچھ عورتیں اپنا سینہ پیٹ رہی تھیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا کہ یہ جو کام تم کر رہی ہو یہ دور جاہلیت کا کام ہے، لہذا آج اس کام سے توبہ کرو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، سنیوں کو منع ہے سنی نہ کریں، سنی احتیاط کریں، کیوں؟ کیونکہ سنیوں نے اعلیٰ حضرت کے دامن میں جگہ لی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چار یاروں سے جلتے ہیں وہ فرقے اجاگر باطل ہیں، اہل سنت کے ہیں راہبر۔ اب یہ صدیق، عمر، عثمان، حیدر کی صدا ایسی ہو کہ سننے والا بھی سوچے کہ یار یہ صحابیت کے ٹھیکیدار بھی یہ ہیں، اہل بیت کے ٹھیکیدار بھی یہ ہیں، اولیاء کاملین کے ٹھیکیدار بھی یہ ہیں، اور تمام تابعین کے ٹھیکیدار بھی یہ ہیں۔ تو جو ان چاروں سے جلتے ہیں وہ فرقے اجاگر باطل ہیں، اہل سنت کے ہیں راہبر، صدیق، ابھی مزہ نہیں آیا، اہل سنت کے ہیں راہبر جو حضرات شیخین، حضرت عثمان غنی اور مولا علی مشکل کشا کو اپنا راہبر، امام، مقتدا مانتا ہے، اور وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ آج اس مسجد میں بیٹھ کر میں نے حضرات شیخین، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت علی کا نام لیا تو کل بروز محشر یہ دیواریں، یہ پنکھے، یہ لائٹیں، یہ زمین کل بروز محشر گواہی دیں گے کہ مولا یہ وہ عاشق ہے کہ جس کے دل میں حضرات صحابہ بھی موجود تھے، یہ وہ عاشق ہے کہ جس کے دل میں حضرات اہل بیت بھی موجود تھے۔ مولا ہم بڑی مقدس جگہ سے آئی ہیں، ہم زمین مسجد ہیں، ہم دیوار مسجد ہیں، ہماری سفارش قبول فرما لے، اور اس کے دل میں جو عشق بھرا ہے اس عشق کے صدقے اسے جنت میں جگہ دے۔ جس کا ایمان یہ ہے وہ بولے اہل سنت کے ہیں راہبر، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ ہم اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، ستارے نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمیں اصحاب حضور سے بھی پیار ہے، ہاتھوں کو بلند کریں، ہمیں اصحاب حضور سے بھی پیار ہے اور بے پناہ پیار ہے، اور ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ اہل بیت بھی ہمارے دلوں کے سکون، دلوں کا چین، دلوں کی ٹھنڈک ہیں، اور اصحاب حضور بھی ہمارے دلوں کا چین، ہمارے دلوں کا سکون، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے غلام ہیں جس نے صحابہ و اہل بیت کو اپنا امام بنایا ہے، جس نے صحابہ کو تھاما، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ بھی ہمارے جوتے کی نوک پر، جس نے اہل بیت کو تھاما، صحابہ کو چھوڑ دیا، وہ بھی ہمارے جوتے کی نوک پر۔ ہم چار یار والے ہیں، یار غار، یار مزار والے ہیں، اور ہم مولا علی والے ہیں۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی۔ ابھی سب بولے حیدر 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 حیدر۔ یوں کرتے ہیں اہل بیت کا ذکر، اسے کہتے ہیں مولا علی کا نام پکارنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی محرم سے 10 محرم تک ہم بتائیں گے ذکر اہل بیت کہتے کسے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت کی محبت موجزن فرمائے۔